حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ میں ایک دن اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور دل میں خیال یہ تھا کہ بھئی یہ زندگی چند روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ وہی خیال جو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اب کوئی بندے سے پوچھے تو صحیح کہ زندگی آپ کی اور کتنی رہ گئی ہے، آپ کے پاس وقت کتنا پڑا ہے؟ کہے گا بھائی ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے میرے پاس۔ روز کہتا ہے کہ زندگی چند روزہ ہے، اور تیاریاں کیا ہے؟ تیاریاں کچھ بھی نہیں۔ اب تیاری کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے بھائی ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت ہے بھائی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روز اپنے نفس سے جھگڑا کرتا تھا، اس لیے کہ پتہ تو مجھے سارا تھا نا۔ تسبیح ہاتھ میں لیا، کبھی 10 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی گیا اور کبھی نہ گیا۔ طرف تو اندر بہت تھی لیکن کوئی روٹنگ نہیں تھی، اور عادتیں بھی ویسی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، یعنی اپنی طبیعت میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی آرام گاہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور بادشاہ کے جو محل ہوتے تھے اور محل کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی نا، وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک بھی کسی آدمی کو پیدل چلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں بادشاہ کی نیند نہ خراب ہو، اس لیے کسی کو بھی پیدل چلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خوابگاہ میں لیٹا ہوا تھا تو چھت پر کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زور کی آواز لگائی کہ کون ہے چھت پہ؟ اب ظاہر بات ہے نا بھائی، بادشاہ کی چھت پہ کوئی آ جائے، بادشاہ کے محل کے چھت پر کوئی ٹہلے، یہ آسان بات ہے، کس کی جرت ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ زندگی چند روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے۔ اتنے میں چھت پر کسی کی چلنے کی آواز آئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز لگائی کہ چھت پہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نا چھت کے اوپر سے جواب دیا، ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یار تو بڑا بے وقوف ہے، چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ کیا کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اوپر سے جواب دیتا ہے کہ ابراہیم بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تو ہے، کہ اگر گھر کے چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو پھر یاد رکھو کہ نرم نرم بستر پر لیٹ کر بھی خدا نہیں ملتا۔ اور تو جو سوچ رہا ہے کہ نرم نرم بستر پر لیٹ کر اللہ ملے گا، تو یہ خیال چھوڑ دے، اٹھ اور اللہ کی بندگی کر، اٹھ کی عبادت کر۔ اگر میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں، ابراہیم تو بھی تو نرم نرم بستر پر اللہ تلاش کر رہا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے اس کے باوجود بھی تو نرم نرم بستر پر اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت باہر نکلا، اور مجھے میرے وزیروں میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا لگا، میں نے اس کے حوالے حکومت کر دی، اور میں ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بتا دی، اور اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی میرے منہ سے نکل جاتا تھا کہ یا اللہ دن گرم ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اسی وقت بارش برسا دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہو گئے نا کہ ایک دن آپ سوئی دھاگا لے کے دریا کے کنارے بیٹھے تھے، کرتا تھوڑا سا پھٹ گیا تھا نا، اسے آپ اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے، اور پرانے زمانے کا ایک وزیر تھا نا، وہ گھوڑے پر سوار قریب سے گزرا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھوں سے پھٹے کرتے کو سی رہے ہیں۔
تو وزیر جو تھا نا وہ قریب آیا، دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ حضور دیکھیے نا آپ کتنے پریشان ہیں کہ آپ کو کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، کتنی عظیم بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے ہزاروں کرتے آ جاتے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے طرف دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، سوئی ہاتھ میں تھی، تو آپ نے نا سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور آپ نے فرمایا کہ او دریا کی مچھلیوں، ذرا میری سوئی تو واپس لاؤ۔ جب آپ نے اتنا کہا نا تو ہر مچھلی ایک ایک سونے کی سوئی لے کر کے آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ او مچھلیوں، جانے دو، یہ سونے کو تو میں نے لات مار کر آیا ہے، مجھے میری والی سوئی چاہیے، جو میری جنگ آلود سوئی تھی وہ سوئی مجھے دو۔ تو ایک مچھلی نا وہ جنگ آلود سوئی لے کر کے آئی۔ آپ نے اس سوئی کو ہاتھ میں پکڑا اور اس وزیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ وزیر بتا، وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟